میں نے شادی کی رات شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا کیونکہ میں کسی اور کو پیار کرتی تھی۔ میں نے شوہر کو بتا دیا، وہ پینڈو سا تھا۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور کچھ نہ بولا اور جائے نماز بچھا کر زارو قطار رونے لگا۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور میں سو گئی۔ ایک دن اس نے میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھما دیے اور کہا کہ اس کو صبح کھولنا۔ جب صبح اٹھی تو وہ کاغذات دیکھے تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس میں اپنی شادی ہوتے ہی میں گاؤں میں 10 گھنٹے بس کا سفر کر کے پہنچی تھی۔ دلہن بنے رخصت ہوتے ہی مجھے بس کا سفر کرنا پڑا۔ پورا سفر میں نے خاموشی سے کیا تھا۔ گاؤں میں اپنے سسرالی گھر پہنچ کر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں ایک پڑھی لکھی BA پاس لڑکی تھی اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو اور کیا کرتی۔ میرے دل میں کوئی امید نہیں تھی، بس افسوس تھا، تکلیف تھی، آنسو تھے، غم تھا۔ میرا شوہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر حد درجہ ناگواری سی چھا گئی تھی۔ میں نے اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر ہٹا لی۔ سفید شلوار قمیض پہنے، اس پر بڑی بڑی مونچھیں، بالکل پینڈو سا لگ رہا تھا۔ مسکرانے سے بدتیسی پوری نظر آ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر مجھے بڑی محویت سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا بھی برا سا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی ملی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہا، اور میں بہت بدقسمت ہوں جو مجھے ایک جاہل گوار اور پینڈو شوہر ملا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ کچھ تھا بھی ذرا سانولا سا، اس کے آگے کے 2 دانت بھی ذرا باہر کو دکھائی دیتے تھے۔ وہ شاید مجھ سے اس قسم کی کھری بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرے اندر تو پہلے سے زہر سا بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منع کرنے پر بھی میری خالہ زاد سے میری شادی کر دی، جو گاؤں میں کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا کہ لڑکا شریف اور نیک ہے، کماتا بھی اچھا ہے، تم خوش رہو گی۔ لیکن کیا خوشی کا دار و مدار اچھے، نیک اور کماؤں تک محدود ہے؟ کیا میرے دل کی خوشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ میرا اندر منفی سوچوں کی الغار سے بھرا پڑا تھا۔ ایسی جلن تھی میرے اندر کہ میرا لہجہ، میرے لفظ میرے اختیار میں نہ تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ غلام محمد پر اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکال دوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے تکے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، کیا بات ہے زارا؟ کیا خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں مرضی سے نہیں لینے دیں؟ اسے لگا کہ جیسے بچپن میں میری والدہ مجھے میری پسند کی چیزیں لینے کی بجائے مجھ پر اپنی پسند مسلط کرتی تھی اور میں بعد میں اپنا غبار سب کے سامنے نکالتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ میں نے سخت تیور اپنا لیے۔ اگر بات چیزوں کی ہوتی تو میں شاید صبر کر لیتی۔ پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ ہی تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے، نہ ہی اعلیٰ تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب بات میرے ضبط سے باہر کی تھی۔ میں رونے لگی۔ وہ چپ ہو گیا۔ اس کا چہرہ بت سا گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ہاں میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری یہ بات سن کر وہ تعجب سے میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، زارا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جس سے محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھیں لیے واش روم میں چلا گیا۔ اور یہ سچ تھا کہ میں ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا تھی جس سے میری دوستی کالج آتے جاتے بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہاں سے پہلے ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد فون نمبر دیا، باقی کی محبت فون پر پروان چڑھ رہی تھی۔ میں اب بھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ جب غلام محمد واش روم سے باہر آیا، آنکھیں متورم سی تھیں، چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور سامنے رکھی جائے نماز کو بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ نوافل کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے واش روم میں چلی گئی۔ جب میں سادہ لباس میں باہر آئی تو زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھے لیٹ چکا تھا۔ میں نے بھی شکر کیا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ بہت دن گزر گئے، نہ میں نے غلام محمد سے کوئی بات کی، نہ ہی اس نے مجھ سے۔ وہ صبح ہوتے ہی کھیتوں پر چلا جاتا، شام کو تھک ہار کر گھر پہنچتا۔ اس کے مٹی اور کھاد سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ کر میرا جی اگنے لگتا۔ میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ میرے چہرے کی ناگواری وہ بھانپ کر کمرے سے چلا جاتا، نہا دھو کر واپس آتا۔ میری مجبوری تھی کہ سب کے سامنے مجھے اس کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا تھا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا
کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں۔ غلام محمد کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا بھی مجھے ایک بڑی آزمائش لگتا تھا۔ چند دن میں آدھی روٹی کھا کر ہی اٹھ جاتی تھی۔ غلام محمد شاید میری ناگواری سمجھ گیا تھا، میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ صبح کا گیا شام کو لوٹتا ہے، بھوکا پیاسا گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس لوٹتا ہے، اور روٹی بھی اسے پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوتی تھی۔ مجھے تو بس اپنی باقی رہ جانے والی خواہشات پر ہر وقت قلق رہنے لگا تھا۔ مجھے بار بار اظہر کا خیال آنے لگتا تھا۔ میرے پاس جو فون تھا وہ میری والدہ نے مجھ سے واپس لے لیا تھا، اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سارے لحاظ ترک کر کے غلام محمد سے کہا وہ مجھے اپنا فون دے، مجھے اظہر سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی عروج پر تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اظہر کا نمبر ملایا اور بات چیت شروع کر دی۔ اظہر بھی میری وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ میں نے اسے رو رو کر خود پر ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا جو میرے والدین نے مجھ پر کی تھی۔ غلام محمد کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی پاس نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھائے لیٹ گیا۔ میں کافی دیر اظہر سے بات کرتی رہی تو میں نے تماشا ہی پکڑ لیا تھا۔ روز میں غلام محمد سے فون لیتی اور اظہر سے باتیں کرتی تھی۔ اظہر مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار فون کے سگنل بار بار ڈراپ ہو رہے تھے۔ غلام محمد سو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تاکہ میں اظہر سے بات کر سکوں۔ صحن میں ہمارے گھر کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے کمروں میں ہی تھے۔ میں صحن میں کھڑی ہو کر اظہر سے بات کرنے لگی، لیکن یکدم مجھ سے کسی نے فون چھین لیا۔ میں نے برجستہ دیکھا تو میرا دیور مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بے شرم عورت، تم نے کیا غیرت بیچ کھائی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے یار پال رکھے ہیں۔ نہ جانے وہ کب سے میری باتیں سن رہا تھا۔ وہ جس قدر بلند لہجے میں بول رہا تھا، آہستہ آہستہ سب لوگ صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ غلام محمد بھی آنکھیں مسلتا ہوا صحن میں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ تم نے کیا رات کو شور مچا رکھا ہے؟ غلام محمد نے میرے دیور کو سخت لہجے میں کہا۔ میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول دی۔ سب ہی مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے لگا کہ اب تو مجھے گھر سے نکال ہی دیں گے۔ اچھا ہے، میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر اظہر سے شادی کر لوں گی۔ لیکن غلام محمد نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کر دیا۔ کہنے لگا مجھے اپنی بیوی کے کردار پر بھروسہ ہے، وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار جو کسی نے میری بیوی پر شک کیا یا اس کی پاکیزہ کردار پر انگلی بھی اٹھائی تو چند جملوں میں ہی وہ سب کو سمجھا چکا تھا۔ بات وہیں ختم ہو گئی، لیکن مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں کمرے میں جا کر اسے جھگڑنے لگی۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہو رہا تھا۔ تم اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے نکال سکتے تھے۔ تم جانتے ہو کہ میں کس طرح سے باتیں کرتی ہوں۔ میں یہاں سے واپس چلی جاتی، میرے ماں باپ کو مجبوراً میری شادی اظہر سے کروانی پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہ بند کر دی۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری بات اس نے خاموشی سے سنی۔ میں غصے میں کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تب بھی میں تمہارے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ 2-3 دن تک میں تمہیں خود شہر لے کر جاؤں گا۔ اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے میں خود پر الزام لے کر تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھی بھیج دوں گا۔ غلام محمد کی بات سن کر میں پہلی بار لاجواب ہوئی تھی۔ وہ کم تعلیم یافتہ تھا، ان پڑھ تھا، بالکل انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن عزت و غیرت کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات کچھ بدلنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور اظہر کو ساری بات بتا دی۔ وہ تو سن کر خوش ہو گیا تھا۔ کہنے لگا تم شہر میں آ جاؤ اور اپنے کزن سے طلاق لے لو، ہم پہلے کورٹ میرج کریں گے، تم میرے پاس رہنا، بعد میں تمہارے ماں باپ ہمیں اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ چند دن بعد ہی میں غلام محمد کے ساتھ شہر چلی گئی۔ اظہر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام محمد سے کہا اب تم جاؤ، مجھے طلاق بھی دے دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں اظہر سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا میں تمہارے لیے طلاق کے غلیظ لفظوں کو منہ پر نہیں بول سکتا، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا، میں کاغذی کارروائی کر دوں گا، کل تک کسی پتے پر میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ اظہر نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں گھر میں داخل ہو گئی، لیکن گھر میں اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے۔
کہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا وہ میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہے۔ میں نے خالی صحن دے کر پوچھا کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ کہنے لگا اندر تو آؤ بتاتا ہوں۔ میں اس کی ہمراہی میں اندر کمرے تک گئی۔ کمرے میں 2 مرد اور موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر کمینگی سی ہنسی ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا مال تو اچھا ہے، اس کی قیمت میں تمہیں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اظہر میری سودے بازی کر رہا تھا، میں تو چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کرتا، میں نے بر وقت اپنا دماغ چلایا اور اظہر کو دھکا دے کر بھاگ کر مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ غلام محمد ابھی اتنا دور نہیں گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اسے پکارنے لگی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جگہ بھی سنسان تھی جہاں اظہر نے ہمیں بلایا تھا۔ میں ڈری سہمی غلام محمد کے پیچھے جا چھپی۔ وہ تینوں مرد ہم تک پہنچ گئے تھے۔ غلام محمد سے کہنے لگے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے کی بجائے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بدلے میں وہ لوگ بھی غلام محمد کو مارنے لگے۔ ایک شور سا مچ گیا تھا۔ کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم سا لگ گیا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہاں سے پولیس موبائل گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن پکڑے جا چکے تھے۔ پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی۔ وہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آگے بیچ دیتے تھے۔ اللہ نے مجھے بچا لیا تھا۔ غلام محمد کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کے زخم کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے بس اسٹاپ تک لے گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی باظرف نکلا تھا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا سا لگنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ زارا کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس۔ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ میں اس کے ظرف کے سامنے ریزہ ریزہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا چنا تھا، بس میں ہی اپنی کم عقلی سے کانچ کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی تھی، لیکن بر وقت بچ گئی۔ غلام محمد نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ میں نے غلام محمد کا زخم دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا کہ غلام محمد تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بس سے اترتے وقت گر گیا تھا، اس لیے چوٹ لگ گئی۔ میں اپنے اندر بہت شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنا شوہر کا بظاہر کو دیکھ کر اس کو کیا کچھ نہیں سنایا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اب بھی بھلائی ہی کی تھی۔ 2 دن تو میں اس سے نظریں نہیں ملا پائی، اپنے اندر خود کو لعنت ملامت کرتی رہی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روز آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتے ہو۔ میری بات پر غلام محمد نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر نہیں گیا، چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اب میں خیال رکھنے لگی تھی، اندر سے تو میں ٹوٹ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے سامنے جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے خود سے معاف کر دے، لیکن وہ چپ تھا۔ رات کو دیر سے کمرے میں آتا اور زمین پر چادر بچھا کر لیٹ جاتا۔ ایک دن میں نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا غلام محمد مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ ہیرا چھوڑ کر اس کا سودا کرنے چلی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، کچھ نہیں بولا، نہ ہی مجھے چپ کروایا۔ اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے کہا آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن آپ نے اب تک اپنا اعلیٰ ظرف ہی مجھے دکھایا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا اب وہ ضرور میری کوتاہیوں کو معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لے گا، لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چپ مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا غلام محمد کچھ تو کہو، تم چپ کیوں ہو؟ مجھے ڈانٹ لو، اپنا غصہ مجھ پر نکالو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی، لیکن اس کی چپ ہنوس تھی، وہ نہیں ٹوٹی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ بیت گئے تھے۔ شادی کے بعد جو چپ کا قفل غلام محمد نے اپنے ہونٹوں پر لگایا، وہ میری منت سماجت اور رونا دھونا بھی کھول نہ سکا۔ وہ مجھے خالی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، چپ چاپ لیٹ گیا۔ صبح چند کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے، مجھ پر تو گویا آسمان گر پڑا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی، کہنے لگی غلام محمد مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے بلکنے لگی تھی۔ کہنے لگا تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرد کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر جتنی چاہے معافی مانگ لے اسے وہ عزت پھر نہیں ملتی۔ یا شاید مرد سب کچھ سہ جاتا ہے، بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کاغذات کو ہاتھ میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کاغذ کے ٹکڑوں کو میں کھول کر دیکھ لوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو غلام محمد کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن طلاق نہیں لوں گی۔ ابھی رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی، گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازو پکڑ کر کھڑا کیا، کہنے لگا تم کاغذ پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی، وہ طلاق نامہ نہیں ہے۔ پھر دراز سے نکال کر مجھے کاغذ پکڑا دیے۔ میں نے آنسو پونچھ کر جب کاغذ دیکھے تو زمین کے کاغذات تھے جہاں وہ ہل چلاتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے اسے بڑی حیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنا سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے۔ میں نے کہا غلام محمد یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ غلام محمد نے میرے لاکھ منع کرنے پر مجھ سے سائن کروا لیے۔ اگلے روز وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا تھا۔ وہ واپس تو آیا لیکن گھر میں کوہرام سا مچ گیا۔ شہر سے غلام محمد کی میت گاؤں آئی تھی، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا تھا۔ اسی نے بتایا کہ پچھلے 2 ماہ سے ہی غلام محمد کو معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ سکے گا۔ نہ جانے پچھلے 6 ماہ سے کون سا عمل اسے کھائے جا رہا تھا جس کا نتیجہ اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھ پر تو غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ 2 دن بعد میں نے کچھ ہوش سنبھالا تو ایک خط مجھے میری ساس نے دیا۔ کہنے لگی زارا غلام محمد کے دوست نے دیا ہے، کہہ رہا تھا غلام محمد نے تمہارے نام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ خالہ غلام محمد تو ان پڑھ تھا، پھر خط کیسے لکھا؟ اس کو خالہ بڑے تعجب سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تمہیں کس نے کہا کہ غلام محمد ان پڑھ تھا؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں کے اسکول سے پاس کی تھیں اور 14 جماعتیں پرائیویٹ پڑھی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کا بازو بھی بنا رہا۔ میں تو سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں شادی سے پہلے کبھی بھی گاؤں نہیں آئی تھی، مجھے لگا خالہ کے سب بچے ان پڑھ ہیں۔ خالہ کہنے لگی تمہیں غلام محمد بچپن سے چاہتا تھا، کہتا تھا اماں زارا تعلیم حاصل کر رہی ہے اس لیے مجھے بھی آگے پڑھنا ہے، کل کو جب یہ میری بیوی بنے گی تو اسے لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر جاہل اور ان پڑھ گوار ہے۔ مجھ پر یہ انکشافات کسی ہتھوڑے کی طرح سے لگ رہے تھے۔ آج تک مجھے غلام محمد نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط لیا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ زارا میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے اور ضروری بھی۔ پھر ان باتوں کو سب کے سامنے لایا جائے کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی تھی اپنی ماں کو یہی کہتے سنا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت کی کونپلیں بچپن سے ہی پھوٹنے لگی تھیں۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی رہی میری محبت بھی پروان چڑھتی رہی۔ کب میری محبت ایک تنا آور درخت کی طرح میرے وجود میں اپنی جڑیں پکڑ چکی تھی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ مجھے جب بھی ماں یہ کہتی زارا پڑھ رہی ہے تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا۔ جب وہ یہ کہتی زارا کو کھانے میں یہ پسند ہے مجھے وہی چیزیں کھانے میں اچھی لگنے لگی۔ میں شاید غلطی سے تم سے عشق کر بیٹھا تھا زارا، اسی لیے شادی کی رات تمہارے منہ سے سب باتیں سن کر مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے تھے، رونا تو بہت دور کی بات ہے، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا تھا، لیکن اس دن تو ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ مرد سب کچھ سہ جاتا ہے، لیکن اگر لڑکی شادی کی پہلی رات یہ کہہ دے کہ وہ شوہر کی بجائے کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا مان اعتبار چور چور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا تھا، پھر میں نے تم سے محبت بھی بہت ٹوٹ کر کی تھی، اس لیے جب تم میرے سامنے اپنے عاشق سے باتیں کرتی، ایسی باتیں جس پر شوہر ہونے کے ناطے میرا حق تھا، تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کب غم مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا مجھے پتہ نہ چل سکا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی ہے کہ کہیں میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہ کر سکے۔ تم آزاد ہو زارا، پوری عزت کے ساتھ تمہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ میری محبت شاید میرا مسئلہ تھی، اس لیے قبر تک میرے ساتھ جائے گی۔ خط پڑھتے ہوئے میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں کر دیا؟ میں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں؟ میری بے اعتنائی نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی، کہنے لگی زارا ایسا کیا لکھ دیا تھا اس نے؟ میں کیا جواب دیتی، کیا کہتی؟
کہ میں نے کیا کھو دیا ہے۔ مجھے عقل تب آئی جب میں خالی اور تہہ دامن میں رہ گئی تھی۔ میں روتے ہوئے خود کلام تھی۔ کاش غلام محمد تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ غلام محمد، تم نے مجھ جیسی خود غرض عورت سے کیوں محبت کر لی؟ کاش کہ تم زندہ رہتے، تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں ہذیانی کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک وفا غلام محمد مجھ سے نبھا کر منو مٹی تلے جا چکا تھا، اور ایک محبت نبھانے کا میں نے عہد کر لیا تھا۔ آج میری عمر 50 سال ہو چکی ہے اور میں اب بھی غلام محمد کی بیوہ ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت اس کے مرنے کے بعد کی تھی، جو اس عمر میں پہنچ کر ایک تنا آور درخت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس کی محبت کی جڑیں مجھے اندر سے مضبوطی سے جکڑ چکی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی۔ مجھے اب یہی لگتا ہے غلام محمد کو مرے ہوئے بس چند ہی گھنٹے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے اس کا خط پڑھ کے رکھا ہے۔ میرے لیے اندر کی دنیا رک سی گئی تھی۔ میرا زخم آج بھی تازہ ہے۔ میرے دکھ میں کبھی نمی نہیں آ سکی۔ میری ان سب لڑکیوں سے گزارش ہے جو اپنی اعلیٰ تعلیم کو سر پر سوار کر لیتی ہیں اور اپنے کم تعلیم یافتہ شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہیں کہ خدارا اپنے شوہر کی قدر کریں۔ جتنا مخلص وہ آپ سے ہے، کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص آپ کو عزت سے بیانے کی بجائے کورٹ میرج کا مشورہ دے، وہ آپ کو بیچ کھائے گا۔ کاش یہ بات میں نے پہلے سمجھی ہوتی تو شاید غلام محمد آج بھی زندہ ہوتا۔ یہ 3 چیزیں شوہر کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، کہا جاتا ہے کہ بیوی کا غیر مناسب رویہ۔ نمبر 2، بد زبانی۔ نمبر 3، اور شوہر کو اس کا مقام نہ دینا شوہر کو جلد بوڑھا کر دیتا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کی حفاظت کرنا، اس کو محسوس کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی عزت کرنا ہے، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے، پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ نہیں ہے۔ نکاح ایک ذمہ داری ہے، بلکہ ایک عہد ہے۔ ایک عہد اپنے آپ سے، اپنے ہم سفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے۔ لہٰذا اس رشتے کا احترام کیجیے۔ یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ بیوی کو عزت دینے والے شوہر رن مرید یعنی عورت کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ ایسی عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہو۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے ہی شروع ہوتی ہے اور اپنے شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے، روشنی کی طرف کر کے دیکھ لیتے اصلی ہیں یا نقلی۔